معزز سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المعين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مکی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین طہ و یاسین، حضور احمد مجتبی سیدی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ حدیث صلاۃ و سلام پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے آپ لوگ نے بہت بہترین انداز میں خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اگر ایک حدیث پاک کو سنا اور اگر اس پر عمل کر لیا تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک حدیث پاک کو سنا اور اس پر عمل فرما لیا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر اگر 1 گھنٹے کی اگر تقریر اگر کی جائے، اگر اس تقریر کے اندر اگر انسان اگر عمل نہ کرے تو یاد رکھنا مسلمانوں اس تقریر کے انسان کے اوپر کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر انسان عمل کرے تو سب کچھ ہے، عمل نہ کرے تو دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بھی حدیث پاک کو اگر سنا کرو تو اس پر ہمارا عمل ضرور ہونا چاہیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمانے ہیں۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے چند اشعار حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ اگر سبحان اللہ آپ کہیں گے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر محفل میں جو بندہ بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتا سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو 90 نیکی عطا فرما دوں گا۔ اگر محفل میں بیٹھ کر اگر بندہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر محفل میں بیٹھ کر اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ سبحان اللہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اس بندے کے نام اعمال کا ایک کھجور کا درخت جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ اگر سبحان اللہ بندہ کہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انسان نے محفل میں بیٹھ کر اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس بندے کی شان کا عالم کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ اگر یعنی کسی بندے نے اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے نام اعمال کے 100 پیڑ جنت کے اندر لگا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شان ہے سبحان اللہ کہنے کی۔ ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو آقا
کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. محبت سے بولے یا رسول اللہ. کہ آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی. یعنی دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کس کس جگہ پر ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر الفاظ آتے ہیں, ایک واقعہ بہت مشہور ہے, سورج غروب ہونے والا, سورج ڈوبتا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگل کے یعنی جنگل میں ویران جنگل میں دونوں ساتھ میں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویران جنگل میں ہم تھک چکے ہیں, تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. قیام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ویران جنگل کے اندر تھوڑی دیر ٹھہر لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اس جگہ پر تھوڑی دیر قیام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ران اقدس پر رکھ دیا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر اقدس کو رکھتے ہیں تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دونوں عالم کے جہاں معلوم ہوتے ہیں علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی نیند آ گئی, اونگ آ گئی. اللہ اکبر. مگر فرماتے ہیں کہ وہ عصر کا وقت ہے, عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. مگر حدیث پاک کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ عصر کے وقت میں انسان کو سونا نہیں چاہیے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے کیوں؟ حدیث پاک کے اندر الفاظ یہ آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے نہیں تھے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی آنکھوں کو بند فرمایا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خاطر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ماجرا جب دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے, آنکھوں کو بند فرما لیا, سورج غروب ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ایک آنسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر آ کر گرا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ما یبکی کا یا علی یعنی اے علی آپ کو دنیا کے اندر کس چیز نے رلا دیا. اللہ اکبر. آخرکار کیا چیز ہے وہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ اکبر. نماز سے کتنی زیادہ محبت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز قضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے انسان کو نماز سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عصر کی نماز قضا ہو چکی ہے, میں اسی لیے رو رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس اتنی چھوٹی سی بات, اگر ابھی سورج واپس اگر آ گیا تو آپ ابھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر ابھی سورج اگر واپس آ گیا تو میں عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. عقیدہ یہ تھا حضرت علی کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انگلی کے اشارے سے اگر اشارہ فرما دے سورج کی طرف تو آسمان میں ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج اگر واپس آ گیا تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ
والسلام یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلی کا اشارہ فرمایا، آسمان میں جو ڈوبا ہوا سورج تھا واپس آ گیا تھا، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ کیا شاعری اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ سورج جب الٹے پاؤں جب واپس آیا، اب حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر اگر کسی کو اگر بلایا جائے الٹے پاؤں تو پیچھے آنے کے مڑنے کے دو راستے ہوتے ہیں، دو انداز ہیں پیچھے مڑنے کے۔ ایک انداز کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اسٹیج کے اوپر، کوئی انسان اگر جا رہا ہے، اگر میں سامنے والے انسان کو اگر آواز دوں کہ یعنی اے انسان تو ہمارے پاس میں آ، تو وہ انسان گھوم کر واپس آئے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا پیچھے آنے کے لیے، مگر فرماتے ہیں کہ اگر گھوم کر اگر میرے پاس میں اگر واپس وہ بندہ اگر آئے گا تو گھومنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی، تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ پہلا تو طریقہ یہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں کسی انسان کو اگر آواز دیتا ہوں یعنی انسان میرے پاس میں آ تو وہ انسان گھوم کر نہیں بلکہ الٹے پاؤں واپس آئے گا، سبحان اللہ۔ اگر الٹے پاؤں اگر واپس آئے گا تو تاخیر نہیں ہو پائے گی، اگر گھوم کر واپس اگر آئے گا تو تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ اسی لیے سورج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی زیادہ محبت فرماتا، سورج عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر میں آپ کی بارگاہ میں اگر گھوم کر واپس اگر آؤں گا تو تاخیر ہو جائے گی، اور اگر میں الٹے پاؤں واپس اگر آؤں گا تو تاخیر نہیں ہوئے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلائیں اور آپ کی بارگاہ میں تاخیر ہو تو یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاک، اندھے نجی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سبحان اللہ، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے انگلی کے اشارہ فرما دیں تو آسمان کا ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، تو چاند سورج تیری، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا ولیوں کی شان، کیا شان ہے ولیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا خبردار ہوشیار ہو جاؤ، میرے ولیوں کو نہ ہی کسی بات کا کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کسی بات کا کوئی غم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی بے خوف اور بے خطر ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ولیوں کا ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو ہوشیار کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ حالانکہ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا بھی حکم فرمایا، واقیموا الصلاۃ کہ مسلمانوں نماز پڑھا کرو، مگر اللہ تبارک و تعالی نے نماز سے پہلے اللہ کا ذکر نہیں فرمایا، ہوشیار کا لفظ اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کے اندر زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ سے پہلے بھی بندوں کو ہوشیار نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر قرآن شریف کے اندر بندے کے اوپر نماز فرض کی، روزے فرض کیے، جب روزے فرض کیے تو روزوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو ہوشیار نہیں فرمایا۔ آخرکار کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا اور جانتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب
وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکات بھی ادا کریں گے, مگر جب میرے ولیوں کی باری آئے گی تو میرے ولیوں کو ماننے سے انکار ہو جائے گا کچھ لوگوں کی زبانوں سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء, کہ لوگوں اگر میرے ولیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. سبحان اللہ. کیونکہ ولیوں کی شان میں ادنا گستاخی بھی حد کفر تک پہنچ سکتی ہے. اللہ اکبر. حد کفر تک پہنچ سکتی ہے ادنا سی گستاخی بھی. اور نبی نے فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر ایک ولی کا بھی اگر انکار کر دے تو وہ بندہ دنیا کے اندر کامل مکمل ایمان والا نہیں کہلایا جائے گا. اللہ اکبر. اگر ایمان والا بندہ دنیا کے اندر اگر بننا ہے تو سارے ولیوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. سبحان اللہ. اگر ولیوں کے اوپر اگر ہمارا ایمان ہے تب جا کر ہم کامل مکمل ایمان والے کہلائے جائیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ حدیث پاک کے الفاظ آتے المرء مع من احبا, اگر دنیا کے اندر کوئی انسان اگر نیک لوگوں سے اگر محبت فرماتا ہے تو میدان محشر میں وہ بندہ نیک لوگوں کے ہی ساتھ میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دے گی اور بری لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دے گی. اللہ تعالی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو جنت میں لے کر جائے گی اور بری صحبت انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی. اللہ اکبر. یہ بری صحبت کیا ہے؟ اللہ کے ایک نبی ہیں جن کا نام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ان کا ایک بیٹا ہے کنعان. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ تو جنت کے اندر جائیں گے مگر یاد رکھنا آپ کا جو بیٹا ہے کنعان وہ میدان محشر کے دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں جنت کے اندر جاؤں گا اور ایک نبی کا بیٹا جہنم کے اندر جا کر کر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ کا بیٹا جہنم کے اندر اس لیے جائے گا کہ آپ کے بیٹے کی دنیا کے اندر صحبت اچھی نہیں کی. اللہ اکبر. صحبت اچھی نہ ہونے کے باوجود ایک نبی کا بیٹا جہنم کے اندر جب داخل کیا جا سکتا ہے تو ہماری اوقات کیا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ اکبر. ہماری حیثیت کیا ہے دنیا کے اندر؟ تو ہمیں یہ چاہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کی صحبت میں اگر بیٹھا کریں تو اچھی صحبت کے اندر بیٹھا کریں. سبحان اللہ. کیونکہ اچھی صحبت جنت کے اندر لے کر جائے گی اور بری صحبت انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی. اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, کہا تھا کہ لوگوں میرے بندوں سے محبت کیا کرو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے محبت کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ کے ایک ولی, اللہ تبارک و تعالی کے ایک ولی حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی. دنیا کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر عالم بھی پائے جاتے ہیں, دنیا کے اندر محدث بھی پائے جاتے ہیں, دنیا کے اندر شاعر بھی پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. مگر فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شاعر ہے, کوئی شاعر اسلام ہے, اگر دنیا کا کوئی شاعر اگر کسی پہاڑ سے محبت کرتا ہے, اگر وہ شاعری لکھے گا تو اپنی شاعری کے اندر پہاڑوں کا ذکر فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر کوئی انسان اگر یعنی نہر سے اگر محبت کرتا ہے, پانی سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ شاعر اپنی شاعری کے اندر نہر کا نام لے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی شاعر اپنی ماں سے محبت کرتا, اپنے باپ سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کی شاعری کے اندر ماں کا نام ہوگا, باپ کا نام ہوگا. سبحان اللہ. مگر بارے باپ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے, کہا تھا کہ لوگوں اگر میں نے کسی کے بارے میں شاعری کی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعری کی ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کے بارے میں نے اگر شعر لکھے ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھے ہیں. سبحان اللہ. اگر دیکھا جائے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا ہے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کیا غوث اعظم, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں
کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سبحان اللہ. اور ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے زیادہ محبت فرماتا ہوں. ارشاد فرما دیا غوث اعظم تجھ سے در، در سے سگ، سگ مانے کتا فارسی میں، فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت سبحان اللہ. یا غوث اعظم آپ کا جو در ہے میں اس سے بھی محبت فرماتا ہوں، اور آپ کے گھر کے باہر جب کتا رہتا ہے میں اس سے بھی محبت فرماتا ہوں سبحان اللہ. اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا لکھا. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت عرفہ و اعلی اللہ تبارک و تعالی نے بلند و بالا فرما دی سبحان اللہ. کیا شان ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر جب تشریف لے کر آئے تھے تب بھی اس گنہگار امت کو یاد فرمایا تھا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گنہگار امت کو یاد فرمایا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس امت سے سبحان اللہ. کتنی بڑی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گنہگار امت سے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر جب لگا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بارے میں نہیں اپنی امت کے بارے میں سوچتا ہوں گا سبحان اللہ. اپنی امت کے بارے میں سوچتا ہوں گا سبحان اللہ. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی زندگی عطا فرمائے تو اس زندگی کے اچھے سے استعمال فرمائے. اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرماتے گا سبحان اللہ. اور اگر ہمارے پاس اگر نیک اعمال نہیں ہیں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اگر نصیب نہ ہوئی تو یاد رکھنا مسلمانوں اس بندے کو جہنم میں داخل ہونے سے کوئی انسان نہیں روک سکتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خوب کے سیر چمن پھول کے نشاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.